مثلا اب سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو خطاب کر رہا ہے کہ اے نبی، یہ کافر تو اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو حق سے ہٹا دیں، اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے اگر ہم آپ کا دل نہ تھام لیتے، اور اگر یوں ہوتا کہ آپ کافروں کی طرف مائل ہو جاتے تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا، اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ کتنے سخت جملے ہیں، جس کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، آپ اسے یہ کہیں اپنی طرف سے، اگر یہ کہیں کہ دیکھو کافر تو پوری تیاری کر چکے تھے اور قریب تھا کہ حضور بھی ان کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جاتے، بس یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ حضور کافروں کی طرف مائل نہیں ہوئے، اور اگر حضور مائل ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بھی دنیا اور آخرت میں ڈبل عذاب دیتا۔ یہ جملہ کوئی سن سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سرکار جب قرآن اور حدیث کے جملے یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو سر اسی تے شاہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ اس طرح کی ٹرمنالوجیز یوز کرتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ کھول۔ تو ان بزرگ نے فرمایا، ہمارے دادا مرشد نے فرمایا کہ تیری تینوں شرط ہمیں منظور ہے، لیکن ایک شرط ہماری تجھے ماننی ہوگی۔ تیری تینوں شرط منظور ہے، تو شراب پیتا ہے بیعت ہو جا پی، زنا کرتا ہے بیعت ہو جا کر، سود پر کاروبار کرتا ہے کر، یہ تیری تین شرطیں ہم نے مان لی اور تجھے بیعت کرتا ہوں، ایک شرط میری ہے وہ تجھے ماننی ہوگی۔ کہا کیا ہے شرط؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ تو شراب پیتا ہے پی، لیکن ہمارے سامنے نہیں پینا، زنا کرتا ہے کر، لیکن ہمارے سامنے نہیں کرنا، سود کا کاروبار کرتا ہے کر، لیکن ہمارے سامنے نہیں کرنا۔ اس نے کہا آپ کراچی میں رہتے ہیں، میں کوئٹہ میں رہتا ہوں، مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے کچھ نہیں کروں گا میں۔ کہا ٹھیک ہے، قبول ہے تجھے شرط؟ کہا قبول ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ بیعت کرو۔ آپ نے بیعت کیا، بیعت کرنے کے بعد وہ چلا گیا، جانے کے بعد ایک ہفتے بعد پھر آیا، کہا تم نے مجھے پھنسا دیا پیر صاحب، تم نے مجھے پھنسا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہاں سے جانے کے بعد میں اپنے گھر گیا کوئٹہ کے اندر، اور پھر وہی جو عادت تھی میری، شراب کی بوتل نکالی، جیسے ہی شراب کی بوتل نکالی سامنے آپ نظر آ گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں دیکھ میں نے تجھے کہا تھا میرے سامنے نہیں پینا، اور میں نے فوراً شراب کی بوتل کو ایک طرف کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بوتل نکالی، میں کیا دیکھتا ہوں پھر آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں دیکھ تیری شرط تھی کہ میرے سامنے نہیں پینا اور تو میرے سامنے شراب پی رہا ہے۔ یہ کرتے کرتے پورا دن اور پوری رات اسی میں گزر گئی، آخر میں وہ شراب کی بوتل اٹھا کر میں نے پھینک دی اور کہا کہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد میں جاتا ہوں کوٹھے پر، تو جیسے ہی جانے لگتا ہوں پھر سامنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی عورت کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہوں، وہاں آپ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تجھے کہا تھا نا میرے سامنے نہیں کرنا کچھ بھی۔ سود کے لیے کاروبار پر بیٹھتا ہوں دکان پر، وہاں آپ سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں کیا کر رہا ہے؟ سود کا کام میرے سامنے کر رہا ہے، میرے سامنے نہیں کرنا ہے۔ آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، یہی معاملہ آپ کا۔ السلام علیکم میرے بھائیو، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان بزرگوں کے لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چوم رہے ہیں، پاؤں کے نیچے پتہ نہیں تلوے چاٹ رہے ہیں۔ یہ دین ہے؟ اس کے بعد ہم نے آپ کو قرآن کا فتویٰ دکھایا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیات دکھائی ہیں، اس کے بعد پھر یہ بزرگ آپ کو دکھائے ہیں کہ ان کے پاس ایک ان کا مرید آیا، وہ زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا، اور وہ جب بھی شراب پینے لگتا ان کا پیر ان کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا۔ پیر کراچی میں بیٹھا ہے، مرید کہاں پہ بیٹھا ہے، پیر صاحب اڑتے ہوئے پتہ نہیں جاتے ہیں اور ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اسے برائی نہیں کرنے دیتے۔ تو میرے بھائیو، اگر یہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو سلاب آیا ہوا ہے، سلاب آیا ہوا ہے، یہ سلاب والوں کی مدد کریں پیر جا کے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پیر مدد کر سکتے ہیں، تو سلاب زدگان کی مدد کریں، کیوں نہیں کرتے؟ وہاں لوگ ڈوب رہے ہیں، کسی ایک کو بچائیں۔
अभी चंद दिन पहले एक वीडियो देखी, उसमें 5 लड़के एक जगह फंसे हुए हैं, हेलीकॉप्टर नहीं गया लेकिन ये बुजुर्ग उड़ते हुए जाते और उन्हें ठा के ले आते। किसी ने कोई मदद नहीं की, कोई मदद कर ही नहीं सकता सिवाय अल्लाह के। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, सूरह निसा में फरमाता है कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला की हदों को क्रॉस मत करो, अल्लाह ताला की हदों से आगे मत बढ़ो, अल्लाह ताला की हदों को मत तोड़ो। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला की हदों को तोड़ रहे हैं, अल्लाह ताला की हदों को ये लोग तोड़ रहे हैं। इन लोगों को बंदा कैसे समझाए, कैसे इनके दिमाग में ड्रिल करे। अगर इनके बाबा जी कुछ कर सकते तो ये सलाबतगान की मदद करते। अल्लाह ताला ने वैसे ही इस पाकिस्तान पर अजाब नाज़िल किया है। ये अजाब अल्लाह ताला की तरफ से सिर्फ पानी है, अजाब इनकी खुद की तरफ से है कि हुकूमत ने कोई काम नहीं किया सलाबतगान के लिए। हुकूमत ने डैम बनाए होते तो आज पानी सेफ होता, स्टोर होता इनके पास। और इनके पीर भी अब कोई मदद नहीं कर रहे। पाकिस्तान में इतने पीर हैं, इतने पीर हैं, कोई पीर मदद नहीं कर रहा। कोई तो एक जाके किसी की मदद करे। सब झूठ है मेरे भाइयों, सब झूठ है। अब आपको आखिर में मैं सही बुखारी की हदीस बताता हूँ कि सही बुखारी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाब मुशरिकीन की तरफ गए उन्हें दीन सिखाने के लिए। तो वहाँ पर सहाब को कत्ल शहीद कर दिया गया, वहाँ पर साहब को शहीद कर दिया गया। और उनमें से एक साहबा ने फिर दुआ की, ए अल्लाह, ए अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह या मेरे परवरदिगार, हमारे हालात की खबर हमारे नबी तक पहुँचा देना। और मेरे भाइयों, सहाबी नबी दुनिया में मौजूद हैं, सहाबी शहीद हो रहे हैं, कितने शहीद हो चुके हैं। सहाब को नहीं पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद कर सकते हैं। उन्हें पता था कि अल्लाह चाहे तो मदद कर सकते हैं, अल्लाह चाहे तो मौजज़ात हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पुकारा। उन्होंने कहा, या अल्लाह हमारे नबी को हमारे हालात की खबर दे देना, हम अब इस दीन पे राज़ी हैं, हम इस दीन पे राज़ी हैं और तू भी हमसे राज़ी हो जा। मेरे भाइयों, तौबा कर लो, इन लोगों से कहो कि तौबा कर लो। और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो, जितना शेयर कर सकते हो करो। इसीलिए भाइयों मैं कहता हूँ, मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और जब तुम इस बात पे गौर कर लो तो कहना, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। अस्सलामुअलैकुम।